حضرت مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا متعین یہ الزام ہے اور جس کا وہ اظہار بھی برملا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو میں بڑا کچھ کہہ دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ امریکن ایجنڈا ہے یا ویسٹرن ایجنڈا ہے، آپ ذرا اس کو کھلے لفظوں میں کہہ لیں۔ جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے، نہیں جو کچھ مدارس کے ساتھ، مدارس والا، ہاں تو یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے اور خاص طور پہ یو ایس کی ہے، ایک دفعہ خاص طور پہ یو ایس کی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا تھا، مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پیسے بھی انوالو ہیں۔ انہوں نے مجھے چلیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ 2012-13 کی بات ہے شاید، کہ مولانا کے پاس ایک صاحب ایک دوسرے صاحب کو لے کے گئے۔ وہ صاحب اس وقت پی ایم ایل معاف کیجیے گا JUIF میں تھے، آج کل نہیں ہے، خیر وہ صاحب ان کو لے کے گئے اور ساتھ ان کے جو صاحب تھے وہ کوئی NGO والے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے وہ جا کے مولانا کو کہا کہ مولانا آپ ایسا کریں کہ یہ جو سارے مدارس ہیں نا ان میں کمپیوٹر اور یہ اور وہ اور ساری چیزیں آپ ان کو رائج کروائیں۔ مولانا نے کہا کہ بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ عصری تعلیم ہو، کمپیوٹر آئے، لیکن ہم نے تو ایک اپنے جو مدارس کو اس طرح اس بنیاد پر 65 کروڑ والی کہانی، جی تو 65 کروڑ روپیہ ان کو آفر کیا گیا مولانا کو کہ آپ یہ کمپیوٹر رائج کرنے کی مد میں کہ آپ لے لیں اور آپ یوٹیلائز کر لیں۔ تو مولانا نے اس سے منع کر دیا۔ جب انہوں نے منع کیا تو اس کے بعد پھر اور باتیں آگے چل پڑی کہ جناب اچھا آپ یہ کر لیں، جب بھی چاہیں آپ کر لیں، لیکن مولانا نے وہ پیسے نہیں لیے۔ اس پرٹیکولر کیس میں یہ جو 2019 سے پھر دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی، اس میں اب بالکل دو الگ الگ بیانیے ہیں، بالکل دو الگ الگ نیریٹیوز ہیں، واقعات ایک ہی ہیں لیکن آپ اس کی وجہ کچھ دیکھ رہے ہیں، دوسرا اس کی وجہ کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ 2019 میں جب یہ سب کچھ ہوا تو اس میں جو دستخط کرنے والے تھے وہ مولانا تقی عثمانی تھے، قاری حنیف جلندری تھے۔ حبیب صاحب اس میں ایک گزارش، آج انہیں اس تقی عثمانی صاحب کی وجہ سے مولانا نے معاملہ مؤخر بھی اچھا، اب تقی عثمانی صاحب نے جب دستخط کیے، یہ ہے حکم اور دستخط موجود ہیں، شفقت محمود کے دستخط ہیں، اچھا شفقت محمود کے بھی دستخط ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی صورت یہاں تک پہنچ گئی کہ معاہدہ ہو گیا، تو اب مولانا کو سب سے زیادہ تانا اسی ڈاکومنٹ کا مل رہا ہے کہ جی کہ آپ نے 2019 میں قاری حنیف جلندری بھی ہیں، مفتی منیب الرحمن بھی ہیں، تو لہٰذا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ تو اس میں اس سائیڈ کا یعنی مولانا کی سائیڈ کا موقف یہ ہے کہ جو ہم سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم DRE یعنی ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ خود کو منسلک کریں گے، لیکن اس کے ماتحت نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوگا کہ وہ سوسائٹیز ایکٹ 1960 والا، وہ بات کی بات، اچھا، اور ہم اس میں کریں گے یہ کہ جو شخص جو مدرسہ جس وفاق سے جس بورڈ سے منسلک ہونا چاہے ہو جائے، اور لیکن اسی بورڈ کے ساتھ اس کی رجسٹریشن ہوگی اور وہی کاغذ یعنی جو DRE کی حیثیت ہے وہ ایک ڈاک خانے کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے مولانا کا خیال کہ جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کا یہ مطلب تھا۔ سر ایک اور چیز ہے اس میں، اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں، نہیں سر ابھی والا جو معاملہ ہے، جی یہ ذرا پہلے DRE جب بنا، ایشو کیا ہے میں کہہ رہا ہوں، DRE جب بنا ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن، تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا بھی ایک پولیٹیکل ایک خیال تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت چونکہ مخالفت بہت زیادہ جی کہ مولانا فضل الرحمان چونکہ اپنے مدارس کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں تو لہٰذا مدارس کو بھی تقسیم کیا جائے، اس میں بورڈز بنائے جائے اور یہ براہ راست ان کا تعلق حکومت سے قائم ہو جائے، نہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا۔ تیسرا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے خیالات اور نظریات تھے، تو اس پورے پروسیس میں جو جنرل فیض حمید صاحب تھے انہوں نے بھی ایک پریزنٹیشن لی تھی جی۔ اور یہ جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس ایجوکیشن کے، وہ ایک سابق میجر جنرل ہیں جی جو کل کے تقریب میں شریک بھی تھے، جن کو عطا سے بڑا سرار ہے۔ اب وہ جو میجر جنرل صاحب ہیں ان کی موجودگی بھی یہ جو دیگر مدارس دیوبند ہیں ان کو
ان کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ بڑا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مدارس کو اپنے پاس رکھا ہوا اور وہی ان کو موڑ توڑ کرے گی. تو لہٰذا ایک جو مسٹرسٹ ہے تمام اطراف میں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جاتی ہے دلیل وہ یہ بھی جاتی ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ آج جو یعنی جو کل جو وہ عطا تارڑ صاحب نے ایک کانفرنس بلائی جس میں علامہ طاہر اشرفی اور میجر جنرل ریٹائرڈ صاحب. اچھا، طاہر اشرفی صاحب کی موجودگی بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کانفرنس کا اصل میزبان کون ہے. ہاں ٹھیک، صحیح. تو جب یہ اصل مسئلہ تو پھر کہیں اور ہوا، تو اس کا مطلب ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اٹکا ہوا. اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان میں کو آزاد چھوڑا تو یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. یہ سے پہلے ہوتا رہا نا، شدت پسندی بڑھ جائے گی، تو ہمیں ان کے نصاب پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور پھر پانچویں دلیل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو ان کے جو مفتی، ان کے جو یعنی سمجھیے پیر کی حیثیت حاصل ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، ان کو بزرگ ہیں، تو انہوں نے جب سائن کر دیے تھے تو لہٰذا یہ معاملہ تو نمٹ جانا چاہیے. تو اس میں کیا ہے، اور پھر 18,600 کا ایک نمبر بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ مدارس رجسٹرڈ ہیں، ان کی جیو ٹیگنگ بھی کی گئی ہے، ہو چکے ہیں رجسٹرڈ. فائنینشیل 30 لاکھ سے زیادہ طالب علم کا ڈیٹا بھی آ گیا. اچھا، اب جب دوسری سائڈ پہ آپ جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور دیگر مدارس دیوبند سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 18,600 ہے نا، اس میں ہمیں 1800 مدرسے دکھا دیں کہاں ہے، وہ کہاں پہ. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ ایک متعین الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو 2019 کے جو معاہدات تھے ان کے ذریعے یہ بھی انشور کیا گیا تھا کہ کچھ مدارس کو اساتذہ بھی دیے جائیں گے، صحیح، کہ وہ انہیں معاشرتی علوم اور دیگر جو عصری علوم ہے وہ پڑھا سکیں. تو وہ ان کی طرف سے الزام مدارس دیوبند کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ یہ جو اساتذہ ہے یہ بھی کہیں نہیں ہے. یہ الزام اس طرف سے لگایا جا رہا ہے. صحیح. اور دراصل آپس میں ہی کوئی مدرسہ بنا کے اس کو جیو ٹیگ کر کے اس میں خیالی طلبہ بھی دکھائے گئے ہیں اور مفروضہ اساتذہ بھی دکھائے گئے ہیں، اور تو لہٰذا وہ جو پیسہ ہے وہ کہاں پہ. اب یہ بھی ایک دیکھیے، یہ الزامات یا غلط فہمیاں اس حد تک ہے اور گہری ہیں. صحیح. تو اتنی گہری غلط فہمیوں کے بعد اب یہ ایشو تو اٹھ رہا ہے.